قال الله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلون في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے جس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے نمونے انبیاء کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کے واقعات کے ذریعے ایک انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے نسخے اور طریقے بتایا ہے۔ لاکھوں درد و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر آخری نبی بنا کر مبعوث کیا مکے کے علاقے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسل میں ابراہیم علیہ السلام کے نسب میں شامل ہیں۔ محترم حضرات، جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام میں جہاں حج، عمرہ، مکہ، مدینہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ایام ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ اور نمونہ بنائی گئی ہے، اور آپ کی زندگی میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں رب العالمین نے رکھا ہے۔ ان ایام میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر کے انسان اپنی زندگی میں بہتری پیدا کرے اور اپنے لیے نصیحت کا سامان حاصل کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اسوہ اور نمونے کی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم چیز جس کا ذکر رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر کیا ہے، وہ ہے دوسروں کے تعلق سے، قوم سے متعلق دل کے اندر رحم رکھنا، ہمدردی رکھنا، غمخواری رکھنا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ تھا، ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، دوسروں کی فکر میں ابراہیم علیہ السلام زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیتوں میں فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ لُوط، کہ جب فرشتے قوم لوط پر عذاب کا پروانہ لے کر آئے تو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے مہمان بن کر۔ سورہ زاریات کے اندر رب العالمین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ جیسے ہی یہ انسان کی شکل میں فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے طور پر گوشت کو بھون کر سامنے پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس کھانے کو فرشتے ہاتھ نہیں لگائے، یہ دیکھ کر ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام، یہ سوچنے پہ پڑ گئے کہ آخر یہ لوگ ہمارے چاہنے والے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، کہ آخر ہمارا کھانا یہ کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو بعد میں فرشتوں نے کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، تو گویا کہ فرشتوں کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ ہم انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، تو پہلا ڈر ان کے دل سے نکل گیا۔ چلو یہ دشمن نہیں ہیں، یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے لیے کھانے کی کوئی بات نہیں، اس لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ لیکن جب فرشتوں نے یہ بات بتائی کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑنے لگے، فرشتوں سے اختلاف کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، کہنے لگے کیا تم ایسی قوم پر عذاب نازل کرو گے جس میں 500 مسلمان ہیں، 400 مسلمان ہیں؟ یہ فرشتے کہنے لگے کہ ایسی قوم پر ہمارا عذاب نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگے؟ کیا ایسی قوم پر تم عذاب نازل کرنے والے ہو جس میں لوط موجود ہے، ایک مومن موجود ہے، ایسی قوم پر عذاب نازل کرنے والے ہو؟ رب العالمین نے ان کے اس مجادلے کے ذکر کے بعد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار ہیں، رحم دل ہیں، اور زیادہ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، یا ابراہیم اس بحث و مباحثے کو چھوڑ دو،
اس مسئلے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، یہ ایسا عذاب آیا ہے کہ اسے ٹالا نہیں جا سکتا، رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی صفت یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے تعلق سے بڑے ہمدرد، غمخوار اور درد مند دل رکھا کرتے تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام جس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں ان کا تعلق اپنی قوم سے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یا ان کے انکار کرنے والوں پر عذاب نہیں آ رہا ہے، بلکہ یہ عذاب تو قوم لوط پر آ رہا ہے جو دوسری قوم ہے، دوسری قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ تو ایسی قوم کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ ان کی برائی بڑی خطرناک ہے، یہ معاشرتی ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے اخلاقی زوال، اخلاقی بگاڑ بچے کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اس بری خرابی کو جاننے کے باوجود اور قوم کے اندر پائی جانے والی بڑی بیماری کو جاننے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے جھگڑ رہے ہیں کہ ایسی قوم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے جس میں فلاں فلاں مومن زندگی بسر کر رہے ہوں۔ بلکہ اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ، فرشتے عذاب کو ٹال نہیں سکتے، اور فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود فرشتوں سے بحث و مباحثہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس قدر ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں قوم و ملت کی، افراد کی، لوگوں کی تڑپ رکھتے تھے اور درد رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بہترین مثال اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور یہی وہ اواہ جسے ابراہیم علیہ السلام کی صفت کے طور پر پیش کیا گیا، جس کے کئی معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ اواہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، اس کے 8 معنی آتے ہیں، اور ان 8 معنوں میں ایک اہم معنی ہے رحم دل رکھنا، غمخواری رکھنا، دوسروں کے تعلق سے درد رکھنا، ایک احساس، ایک جذبہ، ایک تڑپ کا رکھنا، اور یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اواہ یہ مبالغے کا کلمہ ہے، زیادتی کا کلمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ احساس، یہ جذبات حد سے زیادہ تھے۔ رب العالمین نے یہ جملہ ان کے لیے استعمال کیا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کے تعلق سے بڑے ہی درد مند تھے، ہر ہمیشہ اپنی قوم کی فکر کیا کرتے تھے، اپنے قوم کی نجات اور کامیابی کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اسی لیے جیسے انہیں بس پڑا، جیسی ان کی طاقت تھی، جیسا موقع انہیں ملا، ہر اعتبار سے اپنی قوم کو سمجھاتے، بت پرستی سے، شرک سے روکنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ جب اپنے والد کی بات آئی تو اپنے والد کو سمجھاتے ہوئے بھی بار بار انہوں نے کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ یا ابتی کا یہ کلمہ ہمدردی کا کلمہ ہے، پیار و محبت کا کلمہ ہے کہ اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے، شرک سے روکنے کی طرف بلاتے ہوئے ہمدردی کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا جان آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے معبودان باطلہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارے کچھ کام نہیں آتے، آخر ایسے بتوں کے پیچھے تم کیوں پڑے ہوئے ہو۔ لیکن باپ نے کیا کہا؟ باپ نے فرمایا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے اور توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آؤ گے، میں تمہیں پتھر مار کر یہاں سے نکال دوں گا، رجم کر دوں گا، میں تمہیں یہاں سے پتھر مار کر نکال دوں گا۔ اس قدر سخت کلمات سننے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں پڑے، ان کے احساسات میں کبھی کمی نہیں آئی، وہ غمخواری و ہمدردی کا معاملہ اتنا زیادہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی،
تم پر سلامتی ہو کہ ابا جان میں تمہارے حق میں میرے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، معافی مانگتا رہوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے والد کے حق میں استغفار کرتے رہے، اس وقت تک انہوں نے استغفار کیا جب تک کہ انہیں یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہوئی کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہی رہیں گے، رسول کے دشمن ہی رہیں گے۔ واضح طور پر جب یہ بات آپ کو نہیں بتائی گئی اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا، یہ ہمدردی کا جذبہ تھا۔ رب العالمین نے اسی استغفار کے ذکر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کی وضاحت کی فرمایا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها إياه فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں استغفار کرنا ایک وعدے کے مطابق تھا، کہ وعدہ تھا اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دیا، استغفار کرنا چھوڑ دیا اور اپنے والد سے بری بھی ہو گئے۔ لیکن ایک صفت رب العالمین نے بتایا کہ آخر ایسے کھلے دشمن پر بھی استغفار ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا تھا؟ اپنے والد ہونے کے اعتبار سے یا ایک نبی ہونے کے اعتبار سے رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ رحم رکھنے والے، ہمدردی رکھنے والے اور بردبار انسان ہے، کہ ان کی رحم دلی کا معاملہ تھا کہ ہمیشہ اپنے والد کے حق میں استغفار کرتے رہے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے غمخواری میں، ہمدردی میں، کہ کبھی ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، کبھی زبان سے زیادتی کر لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں سے زیادتی کر لیتے ہیں، کبھی مال کے معاملے میں کچھ ظلم کسی پر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ سے متنفر ہو کر اپنی زبان پر اچھے کلمات استعمال کرنے کے بجائے برے کلمات، نازیبا کلمات، یہاں تک کہ کبھی بددعا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور آپ کی سیرت اولاد کو یہ تربیت دیتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ باپ باپ ہے، ماں ماں ہے، اگرچہ کہ بچوں پر کتنا بھی ظلم ہوا ہو یا ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اولاد کو، یہ اولاد کا حق بنتا ہے کہ ماں باپ کے حق میں زندگی بھر استغفار کرتے رہیں، معافی کا مطالبہ اللہ سے کرتے رہیں، ان کی زندگی میں بھلائی خیر کی دعا ہر ہمیشہ کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بہترین اسوہ تھا، ہمدردی اور رحمدلی کا بہترین طریقہ تھا کہ باپ ایک دشمن ہونے کے باوجود، ایسا باپ جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، ایسا باپ جس نے گھر سے نکال دیا، ایسا باپ جس نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تکلیفیں آئیں، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کر کے اولاد کو یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت کی ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے حق میں ہر ہمیشہ وہ خیر کی دعا کرتے رہیں اور ہر ہمیشہ ماں باپ کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو ہمدردی اور غمخواری کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے قوم کے متعلق اگر ہم دیکھیں کہ قوم سے متعلق بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ قوم کی فکر کیا کرتے تھے کہ دیکھا کہ قوم یہ ستاروں کو پوجتی ہے، چاند کو پوجتی ہے، سورج کو پوجتی ہے۔ قوم کے اس تکلیف کو دیکھا تو دل بیمار ہو گیا، دل کے اندر ایک طرح کی کوفت محسوس ہوئی، ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ قوم کے پاس گئے، جب ستارے دکھائی دیے تو کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، جب ستارے ڈوب گئے تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند آیا تو کہا چاند تو ستاروں سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، جب سورج آیا تو کہا سورج تو اس سے زیادہ روشن ہے، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب سورج ڈوب گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے یہ کوئی رب نہیں ہے، ان کو پیدا کرنے والا حقیقی معنوں میں رب ہے، خالق ہے، لیکن قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اتنی آسان مثال پیش کی، یہ درد بھری انداز کا معاملہ تھا۔ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا کہ یہ واقعہ ہونے کے باوجود قوم کو سمجھ نہیں آئی،
قوم بات نہیں مانی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، میں تم سے بری ہوں، ایسے قوم سے میں بری ہوں جسے اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ قوم بتوں کی عبادت کرتی ہے، بت پرستی میں لگی ہوئی ہے قوم، اور ان کی بت پرستی کو دیکھ کر بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا غم ہو گیا تھا، رنج ہو گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے ان بتوں سے متعلق، اور ایک قسم بھی کھا لی، عہد بھی کر لیا۔ اور قسم کھانے کے بعد جب لوگ میلے میں نکل گئے، عید میں نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب قوم آئی تو فوراً لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ ان بتوں کے بارے میں کہا کرتا تھا، کیوں نہ ہو اسی نے ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ جب قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو سمجھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہوں، اگر تمہاری بات سنتے ہوں۔ قوم نے کہا کہ ابراہیم کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے یہ بت؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کا درد ان کے دل میں قوم سے متعلق اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے قوم نے انہیں آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس تکلیف کو بآسانی خوشی خوشی قبول کر لیا، اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کی ذات پر توکل یقین کا معاملہ اتنا زیادہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ان کی زبان پر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، وہی نگہبان ہے، کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی کے ساتھ نکال دیا۔ لیکن یہ ایسا کام تھا، یہ ایسا معاملہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے قوم سفارش مانگنے کے لیے قیامت کے دن آئے گی، کہے گی کہ ابراہیم تم ہمارے حق میں سفارش کرو، ہمارے حق میں سفارش کرو، تم تو خلیل اللہ ہو، اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہیں گے کہ مجھ سے 3 جھوٹ نکلے ہوئے ہیں، مجھ سے 3 جھوٹ نکلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ میرا رب کیا فیصلہ کرے گا، اور آج میرا رب اتنا غضب میں ہے، غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا نہ ہوگا، ایسا غضبناک ہے، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ لیکن سوچو کہ یہ قوم کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے جملہ استعمال کیا تھا، انی سقیم، سمجھانے کے لیے، ان کی بت پرستی کو ان سے دور کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا تھا، اسی جملے سے لے کر وہ اپنے لیے ڈر رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا سمجھانے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی غمخواری اور ہمدردی کی اعلیٰ مثال ہے کہ کس قدر ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں قوم کی تڑپ رکھا کرتے۔ محترم حضرات، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ نہیں، ہر نبی کی زندگی میں یہ مثالیں ہمیں ملتی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو بلایا، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 80 سے زائد لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ 950 سال تک اگر سال میں ایک آدمی مسلمان ہوتا تو کم سے کم 950 لوگ مسلمان ہو، لیکن 80 سے زائد لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس کے باوجود ان کے اندر درد تھا، انہوں نے رب العالمین سے کہا کہ یا رب، میں نے اپنی قوم کو صبح میں بلایا، شام میں بلایا، تنہائی میں بلایا، جماعت میں بلایا، لیکن میرے بلانے سے ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ جب بھی میں نے دعوت دی، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں بھر لی، میری بات کو نہیں سنا۔ نوح علیہ السلام کا یہ درد تھا، لیکن جب کشتی بنی، عذاب کا آنا ہوا، تب بھی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ درد ہر نبی کے اندر پایا جاتا تھا۔ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی، اور ساتھ ساتھ جو اخلاقی خرابی ان کے اندر پائی جاتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے کی خرابی، شعیب علیہ السلام نے اس سے روکا کہ قوم کے لوگوں اس برائی سے رک جاؤ، اور کہا کہ دیکھو میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارے مخالف نہیں ہوں، میں تمہارے مقابلے میں آنے والا نہیں ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں اپنی طاقت کے مطابق تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر تمہاری خیر خواہی کے سوا اور کوئی نیت نہیں ہے، تم سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہر نبی کے اندر یہ جذبات پائے جاتے،
اور لوط علیہ السلام کا واقعہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ سوچو کہ ایک نبی کے اندر قوم سے متعلق ہمدردی کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس واقعے سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں مردوں کے اندر جو برائی پائی گئی تھی وہ تھی ہم جنس پرستی کی برائی، کہ مرد شادی کریں گے۔ یہ اتنی بڑی برائی کہ رب العالمین نے اسی قدر خطرناک عذاب میں قوم کو مبتلا کر دیا۔ لیکن آج جس قدر علم کی ترقی ہے، آلات کی ترقی ہے، انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر انسان کے اندر گراوٹ ہے، اخلاقی طور پر انسان کے اندر بگاڑ ہو رہا ہے کہ اگر کورٹ کہے، حکومت کہے کہ ہم جنس پرستی کے طور پر مرد سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن حالات اتنے ہیں کہ لوگ پھر دوبارہ کورٹ کو جاتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج دنیا بھر میں یہ مانا جا رہا ہے اور قانونی طور پر اس چیز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑی حیوانیت کیا ہوگی، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی، یا سمجھ لیجئے کہ درندگی کے طور پر اگر ہم جملہ استعمال کریں، اس سے بڑی درندگی کی بات کیا ہوگی، جو فطری چیز کو چھوڑ کر انسان ایسی چیز کو اختیار کرے جس سے فطرت میں کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی چیز قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھی۔ جب فرشتے آئے، بیوی نے جا کر اپنی قوم سے کہا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم سے جا کر کہا کہ آج ہمارے گھر میں کچھ نوجوان ہٹے کٹے خوبصورت آ گئے ہیں۔ پوری قوم پہنچ گئی ان سے بدکاری کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، پوری قوم آ گئی۔ لوط علیہ السلام درد میں ہیں، اس برائی کے معاملے میں فکر ہے، اور دوسرا فرشتوں کے ساتھ برائی کرنے کے لیے لوگ آ گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام پریشان ہیں، اور پریشان ہو کر اپنی قوم سے کہنے لگے، قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، کہ لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میں شادی کرا دوں۔ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کون ہے، کیسا انسان ہے؟ ورنہ شادی بیاہ میں دیکھا جاتا ہے کہ مرد کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ لوط علیہ السلام یہاں اس بات کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اس بات کی فکر ہے کہ میری قوم میں درستگی آ جائے، جو برائی پائی جا رہی ہے وہ برائی ختم ہو جائے۔ کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم شادی کر لو تو میں شادی کرا دوں ان سے، اور تم اس برائی سے بچ جاؤ۔ ہر نبی کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ جذبہ حد درجے پایا جاتا تھا۔ ہمیشہ آپ امت کی فکر کرتے تھے، قوم کی فکر کرتے تھے، کیا رات کیا دن، نہ کبھی آپ نے اپنے آرام کا سوچا، اپنے گھر والوں کے آرام کا سوچا، نہ اپنی طبیعت کی آپ نے فکر کی، ہمیشہ اپنی امت کی، اپنی قوم کی اور اپنے لوگوں کی فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ رب العالمین کو بار بار یہ کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ آپ ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے پیچھے پڑھ کر کہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ایمان لا لیں، یہ مومن ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ان کے پیچھے پڑھ کر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ان کے ایمان کی فکر کر کے۔ اور کہیں پر رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لست علیہم بمسیطر، اے اللہ کے نبی آپ پولیس نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جاؤ اور ان کی فکر میں لگ جاؤ، آپ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، توفیق دینا اللہ کا کام۔ اللہ رب العالمین نے بارہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تلقین کرائی اور یہ باتیں بتائیں کہ یقیناً یہ جذبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ تھے۔ اللہ رب العالمین ایک اور آیت میں فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ایمان کے بارے میں سوچا کرتے تھے، اسی جگہ پر مومنوں کے بہتری کے بارے میں، سہولت کے بارے میں، آسانیوں کے بارے میں آپ ہمیشہ
فکر مند ہوا کرتے تھے. کہا کہ مومنوں کو تکلیف پہنچتی تو اللہ کے رسول اپنے اندر تکلیف محسوس کرتے, اگر مومنوں کو خوشی ملتی اللہ کے رسول کو خوشی ملتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے معاملے میں بڑے حریص ہیں, لوگوں کے معاملے میں بڑے حریص ہیں, اور مومنوں پر بڑے ہی ہمدرد ہیں, مہربان ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں. یہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بیان کیے ہیں, اور ان صفات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ کے اندر غمخواری کا جذبہ حد سے زیادہ پایا جاتا تھا. محترم حضرات, اور یہی جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتایا, اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اور اس پر مزید اسے اسلام کی توفیق ملی ہے, وہ مسلمان ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوست و احباب کی اور مسلمانوں کی فکر اپنے اندر رکھے, دوسروں کا غم اپنے اندر رکھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے. کہا کہ بہترین کام, بہترین مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بن کر رہتا ہے, دوسروں کے لیے خیر خواہ بن کر رہتا ہے, اور اپنی ذات سے, اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بارے دنیا میں رہو, غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. دنیا میں تکلیف میں رہو کہ خوشی میں رہو, دنیا میں مصیبت میں رہو کہ آرام میں رہو, لیکن رہنے تک, زندہ رہنے تک ایسے کچھ کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کریں, مرنے کے بعد لوگ ذکر خیر کریں, مرنے کے بعد لوگ درجات میں بلندگی کی, مغفرت کی دعائیں کریں. یہ اسلام کی تعلیم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. محترم حضرات, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے مومن کی مثال پیش کی. پوچھا, بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی, جو سال بھر ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. مومن کی مثال ہے اس درخت کی. صحابہ نے مختلف درختوں کو ذکر کیا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے زبان کھولنا مجھے پسند نہیں آیا, میں خاموش ہو گیا. بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے. اگر سوچیں آخر کیا ہے اس میں مماثلت, کیا ہے اس میں برابری, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دی ہے, یا مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے, دونوں کے اندر برابری اس میں پائی جاتی ہے. انسان دیکھے گا تو اس میں ایک ہی چیز دکھائی دے گی, دوسروں کو فائدہ پہنچانا, دوسروں کو نفع پہنچانا, دوسروں کے کام آنا, اور دوسروں کے کام آنے کے لیے زندگی گزارنا. یہی چیز مومن کے اندر اور یہی چیز کھجور کے درخت کے اندر. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مشابہت دی ہے. اگر کھجور کا درخت زمین پر رہے وہ سائے کا کام دیتا ہے, پھل کا فائدہ دیتا ہے, اور اگر اسے کاٹ دیا جائے تو کسی کے گھر کا چھت بن جائے گا, کسی کے گھر کا ستون بن جائے گا, یا کسی کے چولہے کے لکڑیاں بن جائے گا. ہر طرف فائدہ ہی فائدہ, فائدے سے خالی نہیں ہوگا. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت سے یہ مثال دی کہ مومن کو چاہیے کہ وہ بھی فائدہ دینے والا بنے, اپنے اندر دوسروں کا درد رکھنے والا بنے, اپنے اندر دوسروں کی فکر رکھنے والی بنی. اس کی مثال صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, جیسے ہی انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کو مدینے میں استقبال کیا, اور آتے ہی فوراً کہہ دیا کہ دیکھو میری اتنی جائیداد ہے, آدھی تمہاری آدھی میری, میرے اتنے دکان ہیں, آدھے تمہارے آدھے میرے, میری 2 بیویاں ہیں, اگر تم پسند کر لو تو میں طلاق دے دوں گا, عدت ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا. صحابہ نے اعلیٰ مثالی پیش کی کہ اگر ہم کسی مسلمان کے کام آئے تو کیسے آ سکتے ہیں, انسان اگر کسی کے حق میں غمخواری کر سکتا ہے تو کیسے کرے گا. اور نیک لوگوں کی یہ اعلیٰ مثال تھی. یقیناً نیک لوگ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے. عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے, جو سعودی عرب کے مفتی تھے. مفتی ہونے کے اعتبار سے, بادشاہ کے قریب ہونے کے اعتبار سے لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے. کہتے ہیں
کہ لوگوں کے کثرت سے آنے کی وجہ سے جو پہلے پیر اور جمعرات کے دن کا نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، صرف لوگوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے نفل روزوں کو چھوڑ دیا، نفل روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے نفل روزہ کیوں چھوڑا، کہا کہ روزے کی حالت میں لوگوں کی باتیں پوری طور پر سن نہیں سکتا، اور بھوک کی عالم میں، کمزوری میں میں ان کے کام آ نہیں سکتا، اور یہ دوسروں کے کام آنا، مسلمانوں کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ نفل روزے سے بڑھ کر ہے، نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ ان کی بات نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کی ضرورت کو پوری کر دوں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بڑھ کر ہے یہ کام، اللہ کے رسول نے کہا، اور یہ کام اللہ کے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں تعلیم دیتی ہے، بتاتی ہے کہ انسان چاہیے وہ خیر خواہ بنے، غمخوار بنے، فکر مند بنے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنے، لوگوں کی بہبودی کے بارے میں سوچنے والا بنے، اور خاص کر ایمانیات سے متعلق، اسلامیات سے متعلق، لوگوں کو برائی سے روکنے میں، لوگوں کو اسلام پہنچانے میں، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے معاملے میں، اور اس کے آگے بڑھ کر اگر دنیاوی طور پر انسانیت کے تقاضے سے اگر کوئی ضرورت ہے تو وہاں انسان آگے بڑھ کر دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے، یہ بہترین عمل ہے، بہترین اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بڑا سراہا ہے اور امت کو بار بار اس عمل کی ترغیب دلائی ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور اس پر ہمیں اپنی زندگی بہتر طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی رشتے ناطے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین دوستوں میں جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، اللہ تعالی دوستی کا تقاضا ادا کرتے ہوئے دوستوں کی مجبوری دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو قرض میں ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ عطا فرمائے، اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔